بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ یہ قول ایسا لگتا ہے جیسے چند لفظوں میں کائنات کی پوری روحانی حقیقت بیان کر دی گئی ہو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ انسان کے وجود کی اصل تعریف ہے کہ انسان کا اصل فقر اور اصل دولت کہاں ہے۔ دنیا ہاتھ میں ہو تو آزمائش ہے، دل میں ہو تو تباہی ہے۔ دنیا کا ہونا کوئی جرم نہیں، اللہ نے دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس میں کام کرے، خدمت کرے، تعمیر کرے، خوش رہے۔ لیکن مصیبت تب شروع ہوتی ہے جب دنیا ہاتھ سے نکل کر دل میں آ جاتی ہے، جب مال، شہرت، عزت، طاقت یہ سب دل کی جڑوں میں اتر جاتے ہیں تو انسان کا سکون، انسان کی خودی اور انسان کا ایمان آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ پھر انسان اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ کھونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ پھر وہ عبادت بھی اس لیے کرتا ہے کہ رزق کم نہ ہو جائے، اور محبت بھی اس لیے کرتا ہے کہ فائدہ ملتا رہے۔ جب دنیا ہاتھ سے نکلتی ہے یعنی مال چلا جاتا ہے، عزت جاتی ہے، مقام جاتا ہے، تو انسان کو غریب کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ صرف ظاہری غریبی ہے، یہ وہ غریبی ہے جو جسم کو چھوتی ہے، روح کو نہیں۔ لیکن جب دنیا دل سے نکل جاتی ہے تو انسان ولی بن جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے دل میں صرف ایک محبت باقی رہتی ہے، اللہ کی۔ ایسا انسان دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا اس کے اندر نہیں رہتی۔ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے۔ اصل حقیقت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہے بلکہ وہ ہے جو دل میں ہے۔ ولی وہ ہے جو چیزوں کو دل میں نہیں، دل کو چیزوں میں دیکھتا ہے۔ ولی وہ نہیں جو دنیا چھوڑ دے، ولی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ اس کے پاس اگر دولت ہو تو وہ شکر کرتا ہے، اگر چھن جائے تو صبر کرتا ہے۔ وہ نہ کامیابی سے گھمنڈی ہوتا ہے نہ ناکامی سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خوشی کا مرکز دنیا نہیں بلکہ اللہ کو بنایا ہوتا ہے۔ ایسا انسان نہ کسی کے آگے جھکتا ہے نہ کسی سے حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس کے رب کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس سے جو دنیا دیتی ہے۔ جب دل دنیا سے خالی ہو جائے تو دل اللہ سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالی اور دنیا دو چیزیں ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ اگر دل دنیا سے بھرا ہے تو اللہ سے خالی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ولایت کو چھوتا ہے۔ ولایت کا مطلب ہے اللہ کا قرب، یعنی بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جائے کہ اس کے دل میں کسی غیر کی گنجائش ہی نہ رہے۔ جب دنیا دل سے نکل جاتی ہے تو دل خالی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ لوگوں سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے۔ پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، خالق سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ دنیا کی چمک دیکھ کر اندھا نہیں ہوتا بلکہ حق کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ دنیا ہاتھ سے نکلنے پر دکھ ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، روزگار جاتا ہے، تعلق ٹوٹتا ہے، لیکن اگر اس دکھ میں بندہ صبر کر لے تو یہ دکھ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے،
اور یہی نرم دل اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ جنہیں دوست بنانا چاہتا ہے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اندھی کر دیتی ہے اور اللہ کا قرب بینا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو غاروں میں رہے یا فخر اختیار کرے، لیکن اصل ولی وہ ہے جو بازار میں رہتے ہوئے بھی بازار سے آزاد ہو۔ وہ خریدتا ہے، بیچتا ہے، لیکن دل میں دنیا نہیں رکھتا۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے لیکن ان کی تعریف یا برائی سے اثر نہیں لیتا۔ اس کے لیے ہر چیز اللہ کا مظہر ہے، اسی لیے وہ کسی چیز سے بندھا نہیں، صرف اللہ سے بندھا رہتا ہے۔ ولی کے پاس سکون ہوتا ہے، دولت نہیں۔ غریب کے پاس دولت نہیں ہوتی، لیکن ولی کے پاس سکون ہوتا ہے، اور سکون وہ نعمت ہے جو کسی کرنسی سے نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے دل میں بے نیازی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر سب کچھ چلا جائے تو بھی میرا رب باقی ہے، اور اگر میرا رب باقی ہے تو میں کبھی خالی نہیں ہوں۔ یہی ایمان، یہی یقین، یہی محبت کسی انسان کو غریبی سے ولی بنا دیتی ہے۔ دنیا کا ہونا برا نہیں، دنیا کا دل میں ہونا خطرناک ہے، کیونکہ جب دل میں دنیا آ جاتی ہے تو وہاں اللہ کے لیے جگہ نہیں رہتی، لیکن جب دل سے دنیا نکل جاتی ہے تو بندہ خالی نہیں ہوتا، بلکہ وہ نور سے بھر جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بڑا ہو جاتا ہے، اور یہی مقام ولایت کا ہے، جہاں بندہ اللہ کے قریب ہو کر اپنے وجود کی اصل پہچان پاتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہری نقصان صرف جیب کو متاثر کرتا ہے، لیکن باطنی آزادی روح کو بلند کر دیتی ہے۔ جو دنیا کھو کر روتا ہے وہ فقیر ہے، اور جو دنیا چھوڑ کر مسکراتا ہے وہ ولی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ یہ جملہ ایک ایسی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے جو انسانوں کی اکثریت بھول چکی ہے۔ یہ الفاظ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح خدا کے مقام کو خود سنبھال لیتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ ہم خود بھی اسی ترازو کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا فریب دوسروں کے اعمال کا جج بن جانا۔ ہم انسانوں کی ایک کمزوری ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کر جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کسی کی بات، کسی کا لباس، کسی کا انداز زندگی، ہم فوراً رائے بنا لیتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں یہ نیک نہیں، یہ ریاکار ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ گار ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ظاہری آنکھوں سے صرف ایک لمحہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ باطن کی نیتیں دیکھتا ہے۔ ہم چہروں پر لگے نقاب دیکھتے ہیں، لیکن وہ دلوں میں چھپی سچائیاں دیکھتا ہے۔ ہم الفاظ سنتے ہیں، لیکن وہ نیتوں کی آواز سنتا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے ایمان یا نیکی کا فیصلہ کرے۔ وہ کہتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بمن اہتدی۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہوا اور کون ہدایت پر ہے۔ یعنی فیصلہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف خود کو درست کرنا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم خود کو اللہ کے منصب پر بٹھا دیتے ہیں۔ ہم بندے بننے کے بجائے قاضی بننے لگتے ہیں،
ہم گناہ گاروں کے چہرے پر انگلی رکھتے ہیں لیکن اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ جو خود کو پاک سمجھ لے وہ سب سے ناپاک بن جاتا ہے۔ انسان جب دوسروں کا فیصلہ کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی آنکھ سے اپنی خطائیں دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو بہتر، پاک اور برتر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنے آپ کو پاک مت جتاؤ، اللہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے۔ یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اندر کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ کی نگاہ میں کون محبوب ہے۔ ممکن ہے جسے تم گناہ گار سمجھتے ہو وہی اللہ کے قریب ہو، اور جسے تم نیک سمجھتے ہو وہی اللہ سے دور ہو۔ کسی کی عبادت دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کی سادگی، کسی کے کپڑے، کسی کے الفاظ، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں۔ دل میں کتنی عاجزی ہے، کتنی محبت ہے، کتنی شرمندگی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں صرف خدا جانتا ہے۔ بعض مرتبہ جو شخص خاموش بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی خاموشی چیخ بن کر گونجتی ہے، اور جو زبان سے واز کہہ رہا ہوتا ہے ممکن ہے اس کے الفاظ میں اخلاص نہ ہو۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں ہمیں کسی کے ظاہر پر نہیں پرکھو، کیونکہ اللہ کے محبوب اکثر پردے میں ہوتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کے اعمال کا حساب لینے لگتا ہے تو وہ اپنی اصلاح بھول جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی کمزوریوں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اپنی کمزوریوں کی قبریں کھود لیتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی ذات کا محاسب بن جائے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو تولے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنی نیتوں کو پرکھے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تم سے کسی دوسرے کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، صرف تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کا خوف رکھنے والا انسان کبھی دوسروں پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ وہ جانتا ہے کہ جس ترازو میں سب کے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو اس کے لیے بھی ہے۔ وہ ہر انسان میں اللہ کی مخلوق دیکھتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو نفرت سے نہیں، رحم سے دیکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے میں بھی گناہ سے پاک نہیں۔ ایسا انسان دوسروں کی غلطی پر نہیں ہنستا بلکہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے یا اللہ، میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو شاید ان سے بھی بدتر کر بیٹھتا، تو ان پر بھی رحم فرما اور مجھ پر بھی۔ یہی کیفیت ولیوں اور اہل دل کی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو تولتے نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرنے نکلتے ہیں۔ یاد رکھو ترازو وہاں ہے جہاں انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا۔ دنیا میں تمہارا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، تم کسی کو کم سمجھ سکتے ہو، کسی کو برا کہہ سکتے ہو، لیکن اللہ کا ترازو کبھی غلط نہیں تولتا۔ وہ اس نیکی کو بھی جانتا ہے جو کسی نے آنسوؤں کے ساتھ چھپ کر کی، اور اس ریاکاری کو بھی دیکھتا ہے جو تسبیح کے ساتھ کی گئی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم دوسروں کے اعمال تولنے کی بجائے اپنے دل کا وزن ہلکا کرو، تکبر، نفرت، حسد اور خود برتری سے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا کام فیصلہ کرنا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ یعنی تم اپنی نگاہ سے دوسروں کا وزن مت کرو، کیونکہ تمہارے پاس وہ ترازو نہیں جس سے اللہ تولتا ہے۔ وہ ترازو نیتوں کو تولتا ہے، دلوں کی صفائی کو دیکھتا ہے، آنکھ کے آنسو اور دل کے درد کو گنتا ہے۔ دنیا کے ترازو میں مال اور مرتبہ بھاری ہوتے ہیں،
لیکن اللہ کے ترازو میں عاجزی اور اخلاص سب سے زیادہ وزنی ہے۔ جو دوسروں کو پرکھنے لگتا ہے وہ خود اندھا ہو جاتا ہے، اور جو خود کو پرکھنے لگتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کو نور دے دیتا ہے۔ اصل بندگی یہی ہے کہ ہم ترازو کا کام خدا پر چھوڑ دیں اور اپنے دل کو اس کے حضور ہلکا کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں محبت تو یہ ہے کہ جب اللہ آپ سے کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ جملہ عشق حقیقی کے سب سے بلند مقام کی تعریف ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب سے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنی روح سے کہتا ہے اے میرے اللہ، تو نے مجھے دنیا دی، نعمتیں دیں، محبتیں دیں، مگر میں ان سب کو تیرے راستے میں قربان کر دیتا ہوں، کیونکہ میرا دل اب ان چیزوں کا محتاج نہیں رہا، وہ صرف تیرا محتاج ہے۔ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو ہر چیز میں انسان کے لیے راحت رکھی۔ آسمان کی وسعتیں، زمین کی خوبصورتی، پانی کی روانی، ہوا کی نرمی، پھولوں کی خوشبو، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، یعنی اس نے اپنی قدرت سے یہ ساری دنیا تمہارے آرام، تمہاری آزمائش اور تمہارے سفر معرفت کے لیے بنائی۔ وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہاری تخلیق اس کی محبت کی دلیل ہے۔ محبت کا جواب ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یہ جملہ بندگی کی انتہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان صرف زبان سے لا الہ نہیں کہتا بلکہ اپنی زندگی سے کہتا ہے۔ وہ دل سے کہتا ہے اے اللہ، میں دنیا میں رہوں گا مگر دنیا میرے دل میں نہیں رہے گی۔ میں تیرے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھاؤں گا مگر اس رزق کو اپنا معبود نہیں بناؤں گا۔ میں انسانوں سے محبت کروں گا مگر ان پر بھروسہ نہیں، صرف تجھ پر۔ یہی حقیقی عشق ہے جہاں چھوڑ دینا محرومی نہیں بلکہ آزادی بن جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا تو وہ دراصل دنیا سے نہیں اپنے نفس سے جدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر سے میرا اور میری خواہش کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس کے دل میں صرف ایک ہی صدا رہ جاتی ہے تو ہی میرا سب کچھ ہے یا اللہ۔ دنیا سے تعلق توڑنا دل کی آزادی ہے۔ یہ جملہ دنیا کو چھوڑ دینے کی بات نہیں کرتا بلکہ یہاں پر دل لگانے کو چھوڑ دینے کی بات کرتا ہے۔ اسلام دنیا کو چھوڑنے کا نہیں، دل سے دنیا کی غلامی ختم کرنے کا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا تیرے ہاتھ میں ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دنیا تیرے دل میں ہو جائے تو تب تو قیدی بن گیا۔ یعنی محبت کا اصل مفہوم یہ نہیں کہ تم دنیا کو جلا دو بلکہ یہ ہے کہ تم دنیا کو خدا کے مقابلے میں نہ رکھو۔ تم نعمتوں سے محبت کرو مگر نعمت دینے والے کو نہ بھولو۔ تم انسانوں کے قریب رہو مگر دل میں اللہ کی جگہ کسی کو نہ دو۔ یہی محبت، یہی قربانی، عاشق اور معشوق کا رشتہ۔ محبت جب سچی ہو تو قربانی اس کا فطری حصہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا تو وہ دیکھتا ہے کہ تم اس سب میں اس کو پہچانتے ہو یا صرف دنیا کو۔ اور جب تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا تو تم دراصل اس کی محبت کا امتحان پاس کر لیتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا جب انہیں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا، محبت دی، احساس دیا، پھر دیکھا کہ یہ بندہ بیٹے سے زیادہ مجھے چاہتا ہے یا نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا
اے رب تو دیکھ لے، میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یہی عشق ہے کہ جب رب آزمائے تو دل میں کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ صرف یقین ہو کہ یہ بھی تیری محبت کا رنگ ہے۔ دنیا چھوڑنا نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑنا۔ دنیا کو چھوڑ دینے والے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف گوشہ نشینی میں ہے، لیکن اصل عبادت یہ ہے کہ تم دنیا میں رہ کر بھی اس سے بلند ہو جاؤ۔ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا تھا، میں بازار میں رہتا ہوں مگر میرا دل مسجد میں ہوتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جب انسان کہتا ہے، اے رب تو نے سب کچھ میرے لیے پیدا کیا، میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی میں دنیا میں ہوں مگر دنیا میرے اندر نہیں۔ محبت کی حقیقت خود کو مٹا کر رب میں زندہ ہونا۔ یہ جملہ ہمیں محبت کا اصل مفہوم سمجھاتا ہے۔ محبت صرف لے لینے کا نام نہیں بلکہ دے دینے کا نام ہے۔ یہ خود کو مٹا دینے، اپنی خواہش، اپنی انا، اپنے مفاد کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ جب انسان اللہ کی محبت میں یہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہ اس کی خوشی دنیا کی کامیابی سے جڑی ہوتی ہے، نہ اس کا دکھ دنیا کے نقصان سے۔ وہ ہر حال میں کہتا ہے، تو جو کرے بہتر کرے، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندگی عشق بن جاتی ہے اور عشق عبادت بن جاتا ہے۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ محبوب کے سوا کچھ باقی نہ رہے، اور اللہ کی محبت میں یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کہتا ہے، اے میرے رب میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہی لیے ہے۔ پھر نہ اس کے لیے مال معنی رکھتا ہے، نہ شہرت، نہ تعریف، نہ دنیا کی لذتیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اس کا دل رب کے قرب سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو روح کو روشنی دیتی ہے، جو سینے میں سکون بن کر اترتی ہے، جو آنکھوں کے آنسوؤں کو عبادت بنا دیتی ہے۔ اللہ نے کہا، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، بندے نے کہا، میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یہی باتیں عشق حقیقی کی بنیاد ہیں۔ یہی وہ گفتگو ہے جو روح اور خالق کے درمیان ہوتی ہے، جہاں الفاظ نہیں بولتے، دل بولتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ روح وہ آئینہ ہے جس میں تمہارا اصل عکس چھپا ہے۔ انسان کے اندر دو وجود ہیں، ایک جسم جو دنیاوی ہے، جو کھانے، سونے، دکھ اور تھکن سے متاثر ہوتا ہے، اور دوسرا روح جو آسمانی ہے، جو سکون، محبت، روشنی اور اللہ کے ذکر سے جیتی ہے۔ ہم اکثر جسم کی آواز سنتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، تھکتے ہیں تو سوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ہنستے ہیں، لیکن روح کی آواز ہم اسے اکثر دبا دیتے ہیں۔ روح ہمیں بلاتی ہے، پکارتی ہے، کہتی ہے، مجھے اللہ کی یاد چاہیے، مجھے محبت چاہیے، مجھے سچ چاہیے، مجھے سکون چاہیے، لیکن ہم شور، دنیا، اسکرینز اور خواہشوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی روح کی وہ نرم سی صدا نہیں سن پاتے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان باہر سے خوش نظر آتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہر آواز تمہارے لیے نہیں ہوتی۔ دنیا میں بے شمار آوازیں ہیں، شہرت کی آواز، دولت کی آواز، خواہشات کی آواز، تعریفوں کی آواز، لیکن ان سب کے بیچ کہیں ایک چھوٹی سی نرم آواز بھی ہوتی ہے جو تمہارے اندر سے آتی ہے، تمہیں پکارتی ہے اور کہتی ہے، یہ راستہ نہیں، وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے۔ یہ وہی آواز تمہاری روح کی آواز ہے، اور اس قول کا مطلب یہی ہے
کہ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو، یعنی وہ بات، وہ خیال، وہ شخص، وہ محفل، وہ ذکر جو تمہارے دل کو ہلکا کر دے، تمہیں اللہ کے قریب محسوس کرائے، تمہارے اندر کی بے چینی کو سکون میں بدل دے، بس وہی تمہارے لیے ہے۔ روح خوش کس سے ہوتی ہے؟ روح خوشی کی تلاش جسمانی لذتوں میں نہیں کرتی، روح خوش ہوتی ہے سچ میں، روح خوش ہوتی ہے پاکیزگی میں، روح خوش ہوتی ہے اللہ کے ذکر میں، روح خوش ہوتی ہے دعا میں، روح خوش ہوتی ہے محبت میں، وہ محبت جو خالص ہو، بے غرض ہو، خالق کے لیے ہو۔ روح خوش ہوتی ہے جب تم کسی کے زخم پر مرہم رکھتے ہو، جب تم کسی کی مدد کرتے ہو، جب تم کسی کو معاف کرتے ہو، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے روح کو نور ملتا ہے، اور وہ آوازیں جو حسد، نفرت، غصہ یا فریب پیدا کریں، وہ روح کو اندھیرا دیتی ہیں، ان سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ آوازیں سننا عبادت بن جاتی ہیں، کبھی کسی نیک انسان کی بات سننا، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی کسی کی دعا، کبھی کسی بچے کی ہنسی، کبھی کسی بزرگ کا مشورہ، یہ وہ آوازیں ہیں جن سے روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتے ہیں جب دل گواہی دیتا ہے، ہاں یہ سچ ہے، یہی راستہ ہے، یہی روشنی ہے۔ اور جب تم ایسی آواز سنتے ہو تو دراصل تم صرف سن نہیں رہے ہوتے، تم اپنے اندر کے زخموں کو مرہم لگا رہے ہوتے ہو۔ غلط آوازوں سے روح بیمار ہوتی ہے، جس طرح شور دل کو بے چین کرتا ہے، اسی طرح غلط محفلیں، فحش باتیں، جھوٹ، غیبت یا طنز، یہ سب روح کے لیے زہر ہے۔ تم دیکھو گے کہ جب تم کسی بری محفل میں ہوتے ہو یا ایسی بات سنتے ہو جو دل کو بھا نہیں رہی، تو تمہارا اندر بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا احتجاج ہے، وہ تمہیں کہہ رہی ہوتی ہے یہ جگہ میری نہیں، یہ بات میری نہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس لیے اپنی روح کی بات سنو، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتی، روح ہمیشہ حق اور روشنی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کبھی کبھی روح کو کسی آواز کی نہیں بلکہ خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خاموشی عبادت بن جاتی ہے۔ جب تم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہو، اپنے دل کی بات اسے سناتے ہو، اور اس کے جواب میں تمہارے دل پر ایک نرمی اترتی ہے، ایک عجیب سا سکون، جیسے اللہ کہہ رہا ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی وہ آواز ہے جس سے روح خوش ہوتی ہے، اللہ کی خاموش موجودگی کی آواز۔ اپنے دل کو کان بنا دو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح خوش رہے تو اپنے دل کو کان بنا دو۔ لوگوں کی باتیں، دنیا کی آوازیں، شور شرابہ، ان سب کو ایک طرف رکھ دو، پھر خود سے پوچھو کیا اس بات سے میرے اندر سکون آیا یا بے چینی؟ کیا یہ آواز مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا دور لے جا رہی ہے؟ جو بھی تمہیں رب کے قریب لے جائے وہی تمہارے روح کی خوشی ہے، اور جو تمہیں رب سے غافل کر دے وہ آواز تمہارے لیے زہر ہے۔ دنیا کے شور میں تمہاری روح کی آواز بہت ہلکی ہو جاتی ہے، تمہیں رک کر سننا پڑتا ہے۔ جب تم دل سے سنو گے تو وہ تمہیں بتائے گی کہ خوشی کہاں ہے، سکون کہاں ہے، اور تمہارا رب کہاں ہے۔ لہٰذا ہر اس آواز کو سنو جو تمہیں بے چینی سے سکون کی طرف، نفرت سے محبت کی طرف، خود سے اللہ کی طرف لے جائے۔ نتیجہ یہ ہوا، ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو، یعنی ہر وہ بات، ہر وہ شخص، ہر وہ لمحہ جس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو، تمہاری آنکھوں میں روشنی اترے، اور تمہاری زبان سے بے اختیار الحمدللہ نکل جائے، وہی آواز تمہاری روح کی غذا ہے، وہی تمہیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔